کیا خلافت عثمانیہ بحال ہونے جا رہی ہے؟ کیا 2023 کے بعد ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ کا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا؟ کیا رجب طیب اردگان مسلمانوں کے اگلے خلیفہ بننے جا رہے ہیں؟ ایک ایسی خبر آئی ہے جس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے واقعی 2023 وہ مسلمانوں کا جو ماضی تھا، ایک شان و شوکت والا، ایک عروج والا، لگتا ہے وہ واپس ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اب ترکی نے نیا اعلان یہ کیا ہے کہ آئندہ سے آذربائیجان کے شہریوں کو ترکی میں آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے شناختی کارڈ پہ ترکی کا وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں آ جا سکتے ہیں۔ ترکی نے دوبارہ سے مسلمان ممالک کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے، مسلمان ممالک کا ایک بلاک بنانے کے لیے ابتدا کی ہے کہ آذربائیجان کے شہری بغیر ویزے کے ترکی میں جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایج۔ کیا خلافت عثمانیہ بحال ہونے جا رہی ہے؟ کیا 2023 کے بعد ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ کا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا؟ کیا رجب طیب اردگان مسلمانوں کے اگلے خلیفہ بننے جا رہے ہیں؟ اور کیا رجب طیب اردگان مسلمانوں کی امیدوں کے محور اور مسلمانوں کے جو ہیں وہ اگلے رہنما ہوں گے جو عالمی سطح پہ مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے؟ ایسے سوال یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر کلبلاتے ہوں گے اور آپ نے اکثر ان کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ ایک ایسی خبر آئی ہے جس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے واقعی 2023 یا اس کے بعد وہ مسلمانوں کا جو ماضی تھا، ایک شان و شوکت والا، ایک عروج والا، لگتا ہے وہ واپس ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ پہلے خبر شیئر کر دیں جو ترکی کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ جو متصل ملک ہے آذربائیجان، آپ کو آذربائیجان اس لیے بھی یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں آرمینیا اور آذربائیجان کی ایک آپسی تنازع تھا جس میں ترکی نے کھل کر مسلم ملک آذربائیجان کی حمایت کی تھی اور آرمینیا شکست کھا کر واپس اپنے ملک کے اندر چلا گیا تھا اور آذربائیجان نے اپنے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب ترکی نے نیا اعلان یہ کیا ہے کہ آئندہ سے آذربائیجان کے شہریوں کو ترکی میں آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے شناختی کارڈ پہ ترکی کا وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں آ جا سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم انڈیا کے اندر صرف پاکستان کا شناختی کارڈ لے کے انڈیا جا سکیں، وہاں پہ گھوم سکیں اور وہاں پہ تجارت کر سکیں۔ اب ترکی نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، اس سے پہلے یورپی یونین کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بلاک بنے ہوئے ممالک، وہاں پہ کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور آپ کے ملک کا جو شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پہ آپ ان ملکوں کے اندر آ جا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جو شہری ہیں وہ بغیر ویزوں کے اور بغیر کسی اجازت کے آ جا سکتے ہیں۔ ترکی نے دوبارہ سے مسلمان ممالک کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے، مسلمان ممالک کا ایک بلاک بنانے کے لیے ابتدا کی ہے کہ آذربائیجان کے شہری بغیر ویزے کے ترکی میں جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے آگے جا کے اس سٹیپ کو مزید بڑھایا جائے اور یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ پاکستان تک آئے کہ پاکستان سے ترکی اور ترکی سے سعودیہ تک جو بھی ایک بلاک بنے، سعودیہ اگرچہ اس میں نہ ہو، جو بھی بلاک بنے ترکی کے جو دوست ممالک ہیں ان کا، کہ آپس میں ویزا فری انٹری ہو، کہ ویزے کے بغیر ہم ایک دوسرے ممالک میں جا سکیں، صرف ہم ٹکٹ لیں، ہمارے پاس اپنے ملک کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور ہم ترکی کے اندر جا سکیں، وہاں پہ وزٹ کر سکیں اور جو ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے ایک ماضی کا شاندار تھا اس کی جو آثار وہاں پہ موجود ہیں ان کو دیکھ سکیں، وزٹ کر سکیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہوگا اور جو ہمارا باہر کی دنیا ہے، کفر کی دنیا ہے، طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کو بھی ایک پیغام جائے گا ٹھوس کہ مسلمان اب دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب دوبارہ سے وہ جو مسلمانوں کا عروج تھا، خلافت کا ایک دور تھا، انشاءاللہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اگرچہ خلافت جو ہے وہ اصلی معنوں میں قائم نہ ہو، لیکن جو جس طرح کے اقدامات ہیں جن کے ذریعے مسلمان متحد ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اگر ایسا کچھ ممکن ہوتا ہے تو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہوگا اور اس کے ذریعے انشاءاللہ مسلمان ایک دفعہ پھر سے اپنے ماضی کی طرف پلٹیں گے اور ان کفار پہ حکمرانی کرنے کا جو مسلمانوں کا ماضی رہا ہے، دوبارہ سے وہ وقت آئے گا اور ہم ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات کر سکیں گے اور ہم ایک مضبوط قوم کے طور پہ اور مسلمان ملت جو ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ایک مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر اور چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہے مسلم سارا جہاں ہمارا۔ تو انشاءاللہ جو ترکی نے اقدام لیا ہے کہ آذربائیجان کے لوگ بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں، اگر دوسرے مسلمان ممالک بھی آگے بڑھے اور ویزا فری انٹریز کرے ایک دوسرے کے لیے تو اس سے بہت اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اور مسلمان مضبوط ہوں گے اور آئندہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان ترکی کے اندر ویزا فری انٹری کا ہو جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے ترکی کے کون سے شہر کو وزٹ کرنا چاہیں گے اور کون سے جو ہے وہ تاریخی مقام کو دیکھنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ۔